اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز اور محترم ناظرین اور سامعین ذوی الاحترام، آج کی یہ عظیم الشان شب بابرکت شب جو اللہ کی رحمتوں اور اللہ کی بارگاہ سے آنے والی مغفرتوں کی شب ہے، اس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے کہ جنہیں سبط اکبر یعنی امام حسن مجتبی صلوات اللہ وسلام علیہ کے نام سے یہ دنیا جانتی ہے۔ آج کی تفسیر کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سبھی حضرات سے بسط ادب التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ حمد اور 3 دفعہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے میگھانی فیملی اور کیشوانی فیملی کے تمام مرحومین کو اور تمام مؤمنین اور مؤمنات جو دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر سے آپ سبھی حضرات مل جل کے صلوات بھیج دیجئے۔ اللہم صلی علی اذان محترم، عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے اور آپ کی حیات طیبہ اس اعتبار سے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی میں نہ صرف یہ کہ اسلام کے تمام احکام اور اسلامی شریعت کو بے پناہ اہمیت دی، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس قرآن مجید کو بھی بڑی اہمیت دی اور اس قرآن مجید کو اپنی زندگی میں اتارنے اور اس قرآن مجید کے مطابق انسانوں کا اپنی اس زندگی کو گزارنے کا حکم آپ نے مسلسل فرمایا۔ لہٰذا ہم سبھی کو اس حدیث شریف کے جو ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے، اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ ان ھذا القرآن فیہ مصابیح النور، یہ وہ قرآن مجید ہے کہ جس میں نور کے چراغ موجود ہیں، روشنی چاہیے ہے، نور کے پاس آؤ، اس قرآن مجید کی بارگاہ میں آؤ۔ وشفاء الصدور، اور اسی طرح سے یہ قرآن مجید ہے کہ جو انسانی دلوں کو، انسانی سینوں کو شفا عطا کرنے والا قرآن ہے۔ فَلْيَجَلْ جَالٌ بِضَوْئِهِ وَلْيَلْجِمْ الصِّفَا قَلْبَهِ، فرماتے ہیں کہ اس کے نور سے بھی استفادہ کرو اور ساتھ ہی ساتھ اس کی بارگاہ میں آ کر شفا بھی حاصل کرو۔ فَإِنَّ التَّفْكِيرَ حَيَاةُ الْقَلْبِ، فکر کرنا تمہارے دلوں کی زندگی ہے۔ کما یمشی، فرماتے جس طرح سے وہ انسان کے جو اندھیرے میں روشنی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، اسی طرح سے یہ انسان
اپنی زندگی میں دل کی فکر کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو قرآن مجید کی بارگاہ میں آنا چاہیے، سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو پر نور بنانا چاہیے۔ اس عظیم الشان امام کا یہ بیان کہ جن کی آج شب ولادت ہے اور جن کے سلسلے میں ہم سبھی آج ہر طرف جشن منعقد کر رہے ہیں، اور اس جشن کے ذریعے سے ہم سبھی اپنے آقا اور مولا سے اپنی محبت کا ثبوت بھی دے رہے ہیں، اور اس ولایت کو کہ جسے اللہ رب العزت نے آقا اور مولا کی ہمارے سینوں میں قرار دی ہے، اس ولایت کو جلا بخش رہے ہیں۔ آئیے آج کی تفسیر کی طرف میں آپ کو لے کر بڑھوں۔ قرآن مجید کی وہ آیات شریفہ کہ جن کی ابھی تک آپ نے تلاوت بھی سماعت فرمائی اور جس کی تفسیر کا بھی ذکر آپ کے سامنے آیا کہ قرآن مجید نے ہم کو سمجھایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہارے لیے اللہ رب العزت اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے تم سب کے لیے اس نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اس نیند کی بنا پر انسان سکون اور آرام حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد دو اہم آیتیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، یہ قرآن مجید کی بڑی قیمتی آیتیں ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، تم سب کے لیے ہم نے اس رات کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دوپہر کو تمہارے لیے زندگی کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی زندگی کی معیشت کو حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ انسان رات آرام میں بسر کرے اور دوپہر صبح کا وقت انسان کو اللہ کی راہ میں روزی اور رزق تلاش کرنے کے لیے بسر کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، قرآن یہی چاہتا ہے، رات آرام کے لیے ہو، دن کام کے لیے ہو، اور اسی کو اگر برعکس کر دیا جائے، راتوں کو کام اور دنوں کو آرام، یہ نظام کائنات کے برخلاف ہے۔ البتہ مجبوری ہے، انسان کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے، انسان کے لیے کوئی اور انتظام نہیں ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اگر انسان کے لیے ممکن ہے تو پھر رات آرام اور دن کام، اس کے لیے استعمال کرنا چاہیے نارمل کنڈیشن میں۔ اور اسی لیے انسانوں کی ذمہ داریوں میں سے یہ ایک ذمہ داری ہے کہ راتوں کو اپنے بستروں پر، اپنے گھروں میں آرام کے ساتھ رہیں، نہ یہ کہ راتوں کو روڈز کے اوپر گزارا جائے، راتوں کو بائکس کے اوپر گزارا جائے، راتوں کو ریسٹورنٹس میں گزارا جائے، راتوں کو پکنک اسپاٹس کے اوپر رات بھر جاگ کر گزارا جائے۔ یہ انسان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ زندگی کے بعض مراحل میں کبھی کبھی تو یہ مناسب ہو سکتا ہے، لیکن اکثر اوقات اگر ایسا ہی کیا جائے کہ یہ انسان مثال کے طور کے اوپر روڈز کے اوپر ہو، سڑک کے اوپر چل رہا ہو، آ رہا ہو، جا رہا ہو، بائکس چلا رہا ہو، بلا وجہ روڈز کے اوپر گھوم رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہو تو ایک الگ بات ہے، یہ چیز قرآن کے حکم کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں رات کو آرام سے گزارنا چاہیے۔ رات کی نیند بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور اسی لیے جس موقع پر رات میں سونے کے بعد صبح میں اٹھ کر انسان اپنے کام، اپنی بزنس، اپنی دکان، اپنے جاب کے لیے نکلتا ہے، سرحال نکلتا ہے، لیکن اگر یہی انسان رات میں مثال کے طور کے بعد 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 3:30 بجے یہ رات میں جاگ رہا ہے، یہ انسان جس موقع پر اگلے دن صبح میں 7 بجے، 8 بجے اپنے آفس کے لیے نکلنا چاہے گا، وہ انسان تھکا ہوا ہے، اس انسان کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے۔ اسی طرح سے وہ بچے کہ جنہیں صبح میں اسکول پہنچنا ہے، وہ نوجوان کہ جنہیں کالج پہنچنا ہے، یونیورسٹی پہنچنا ہے، اگر انہوں نے اپنا سارا وقت روڈز پہ گزار دیا، اگر انہوں نے سارا وقت ریسٹورنٹس میں گزار دیا، اگر انہوں نے سارا ٹائم اپنے دوستوں کے ساتھ گزار دیا، تو پھر یہ انسان اگلے دن اس طرح سے کلاس میں بیٹھ کر کلاس کی باتوں کو، ٹیچر کی باتوں کو، لیکچرز کو نہیں سمجھ پائے گا، لیسن نہیں سمجھ پائے گا، اس لیے کہ پریزنس آف مائنڈ نہیں ہے، اس کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے۔ جس نظام کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے قرار دیا ہے، اس نظام کی خاصیت ہی یہی ہے
کہ اس نظام میں آرام بھی ہے اور اس نظام میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے سکون بھی قرار دیا ہے. لہٰذا ہمیں اس نظام کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے. فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے، مولا فرماتے ہیں کہ للمؤمن ثلاث ساعات، ایک انسان جو مؤمن ہے اس کی زندگی 3 حصے میں بٹی ہونی چاہیے. اس انسان کے یہ 24 آورز 3 حصوں میں بٹے ہونے چاہیے. 8 گھنٹہ 8 گھنٹہ 8 گھنٹہ، یہ 3 پارٹس میں اپنی لائف کو ڈیوائیڈ کرے. فرمایا کہ ان میں سے ساعۃ یناجی فیہا ربہ، وہ پہلا موقع کہ جسے اس کو وقت دینا ہے وہ وقت اس کا عبادتوں کا ہونا چاہیے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں آئے، نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، مناجات کرنا، اپنے پروردگار سے لو لگانا، اپنے پروردگار کی بندگی بجا لانا. کچھ نہیں ہے تو انسان اپنے پروردگار کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا مانگے، یہ عظیم عبادت ہے. یہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ جو 24 گھنٹے تمہارے حوالے کیے گئے ہیں اس کا ایک حصہ عبادتوں میں صرف کرنا ہے. وساعتن، اس کے بعد فرماتے یرم معاشہ، وہ دوسرا 8 گھنٹہ انسان اپنی زندگی میں اپنی معیشت کو، اپنے رزق کو، اپنی روزی کو، اپنے زندگی کے چلانے کے انتظام کو حاصل کرے. جا رہا ہے کہیں پہ جاب کر رہا ہے، یہ بہترین عبادت کر رہا ہے. یہ انسان نوکری کر رہا ہے، یہ انسان دکان کھول کے بیٹھا ہے، کچھ بھی اگر انجام دے رہا ہے کہ جو اس کی معیشت میں مددگار بن جائے، اس کی زندگی گزارنے میں مددگار بن جائے، مولا فرماتے کہ اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے. وَسَاعَةٌ يُخَلِّ بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَذَّتِهَا فِيهَا يَحِلُّ وَيَجْمُلُ، اور اس کے علاوہ تیسرا وہ حصہ ہے کہ جس حصے میں وہ آرام کرے گا، جس حصے میں وہ حلال لذتوں کے ساتھ اپنی زندگی کے لیے نئی انرجی پائے گا. یہ اس کے لیے حلال لذتوں میں اس کا یہ آرام کرنا، حلال لذتوں میں اس کا بستر پہ سونا، حلال لذتوں میں اس کا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان نئی طاقت پا لیتا ہے اگلے دن کام کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہی 3 چیزیں انسان کے لیے ہونی چاہیے کہ لمعاش او خطوۃ فی معاد او لذۃ فی غیر محرم، کہ 3 چیزیں مولا فرماتے ہیں کہ اپنی دنیا کو آباد کرو معیشت کے ذریعے سے. فرمایا اپنے زندگی کو آباد کرو اللہ سے لو لگانے کے ذریعے سے، اور پھر حلال لذتوں کو حاصل کرو تاکہ تم میدان محشر میں جواب دے سکو. یہ 3 طریقے ہماری زندگی میں ہونے چاہیے، اور ان 3 طریقوں کے ذریعے سے ہم اپنی دنیا، آخرت، عقبہ سب کو سنوار کر سکتے ہیں. اسلام کے نظام کے مطابق رات سونے کے لیے ہے، رات آرام کرنے کے لیے ہے، دن کام کرنے کے لیے ہے، اور اس نظام کو ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہیے. اور اسی لیے روایات کے مطابق صرف 3 قسم کے افراد ہیں کہ جنہیں رات میں سونے کے علاوہ جاگنے کی اجازت ہے. ایک وہ اسٹوڈنٹ کے جو پڑھائی کر رہا ہے، یا وہ ایک عالم کے جو رات بھر مسلسل مطالعہ کر رہا ہے، ایک وہ انسان کے جو اپنے علم میں اضافہ کر رہا ہے، اس کو اجازت دی گئی ہے. دوسرا وہ انسان کہ جس انسان کے لیے رات میں جاگنے کی اجازت ہے وہ رات بھر عبادت کر رہا ہو، مصلی پہ بیٹھا ہے، مناجات کر رہا ہے، دعائیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں مسلسل بندگی بجا لا رہا ہے، یہ انسان رات میں جاگ رہا ہے، اس کو رات میں جاگنے کی اجازت ہے. تیسرا وہ انسان ہے کہ جس کو اسلام نے رات میں جاگنے کی اجازت دی ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جو حلال طریقے سے اپنی زندگی کی اس لذت کو حاصل کر رہا ہے کہ جس کی بنا پر ایک نئی انرجی اسے نیکسٹ ڈے کے لیے مل جائے. یہ انسان کہ جو رات گزار رہا ہو اس طریقے سے کہ جو اللہ نے جہاں پر اس کے لیے جاگنے کی اجازت دی ہے وہاں پر اپنا وقت گزار رہا ہو جاگ کر.
لیکن اس کے علاوہ بقیہ چیزیں ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ رات میں انسان کا روڈز کے اوپر میچ کھیلنا، یہ اسلام نے کہاں سے اس بات کی اجازت دی ہے؟ تو ممکن نہیں ہے۔ انسان جس موقع کے اوپر کھیل رہا ہو وہ بھی ایسی جگہ پر جو تنگ گلی ہے کہ جہاں کے اوپر مثلا 4 مالہ 5 مالہ بلڈنگز میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں، اور اس پتلی گلی میں یا روڈ کے اوپر میچ کھیلا جا رہا ہو، نتیجے میں اس شور کی بنا پر مؤمنین اپنے گھروں میں آرام نہ کر سکیں، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے۔ دوسروں کی تکلیف کا سبب بننا، یہ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہمارا روڈز کے اوپر بائک کو لے کر چلنا خود ایک مشکل مسئلہ ہے۔ اس سے الگ ہٹ کے اس کی ایک اور مشکل یہ ہے کہ ہمارا روڈز کے اوپر بائکس کو دوڑانا، جس کی بنا پہ پیدا ہونے والے شور کی وجہ سے کوئی اپنے گھر میں آرام نہ کر سکے۔ کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اگلے دن اس کو ایگزام دینے کے لیے جانا، رات میں یہ نہیں آرام کر پایا، کون ذمہ دار ہوگا؟ کوئی ایک شخص ہے کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے، اپنے بستر کے اوپر گھر میں ہے، اور اس پیشنٹ کو روڈز کے اوپر ہونے والے اس شور کی بنا پہ رات میں آرام کرنے کا موقع نہیں ملا، بیماری بڑھ گئی، کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمیں اس کے بارے میں بھی غور کرنا ہے۔ اسلام دوسروں کو اذیت دینے کا مذہب نہیں ہے۔ قرآن مجید ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں رات کو اس لیے آرام کرنا ہے کہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے قرار دیا ہے۔ دنوں کو اس لیے ہمیں کام پر جانا ہے کہ قرآن مجید میں سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یہ دن ہے جو تمہاری معیشت کے لیے ہم نے قرار دیا ہے۔ روز روشن اسی لیے ہے، روشنی جب پھیلتی ہے تو اسی لیے ہے تاکہ ہر ایک اپنے اپنے کام میں مصروف ہو جائے۔ سب سے بہترین وقت اسی لیے قرار دیا گیا، وہ وقت کہ جو سورج نکلنے کا وقت ہے۔ سورج نکلنے سے پہلے تم اللہ کی بندگی میں مصروف رہو، سورج نکلنے کے بعد تم اپنے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ اسی لیے نماز صبح کے بعد سے لے کے سورج نکلنے تک بہتر قرار دیا گیا کہ انسان عبادت میں بسر کرے، سوئے نہیں، اس موقع پر اللہ کی عبادت کرے۔ رزق بٹ رہا ہے، اور پھر نماز صبح ختم ہو گئی، انسان نے اپنی عبادتوں کو انجام دے لیا، سورج نکل آیا، اب انسان کو اپنے کام میں مصروف ہو جانا ہے۔ سوائے یہ کہ انسان کا کام کچھ ایسا ہو کہ جو تاخیر سے جانا ہو تو ٹھیک ہے، کچھ دیر آرام کر سکتا ہے، لیکن اگر اس انسان کو بہتر طریقے سے صبح میں کام کرنے کا موقع مل رہا ہے تو کام صبح میں کرنا چاہیے۔ یہ انسانی نظام ہے کہ جس کو اللہ نے قرار دیا تاکہ یہ انسان بہتر طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے خود کو ایک اچھا انسان بنا سکے۔ ہمارے اور آپ کے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا، لہٰذا ہمیں 3 کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا چاہیے کہ کچھ ایک حصہ اور بھی نکالنا چاہیے۔ وہ کیا مولا نے فرمایا؟ فرماتے کہ اجتہدوا فی ان یکون زمانکم 4 ساعات، تمہاری زندگیوں میں تمہارے 24 گھنٹے 4 حصوں میں بٹے ہونے چاہیے، یعنی 6 گھنٹے۔ ساعتن لمناجات اللہ، ایک حصہ وہ ہو کہ جس میں تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرتے ہوئے پائے جاؤ۔ دوسرا حصہ وساعتن لامر المعاش، دوسرا حصہ تم اپنے رزق اور روزی کے تلاش کرنے میں صبح سے لے کے مصروف رہو۔ وساعتن لمعاشرت الاخوان والثقات الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم فی الباطن، اور تیسرا حصہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ بسر کرنا چاہیے کہ جو تمہارے دینی بھائی ہیں، مؤمن ہیں، برادران ایمانی ہیں، کہ جو تمہاری کمیوں کی طرف تمہیں متوجہ کرائیں اور تمہیں اس بات کی طرف متوجہ کرائیں، تمہیں بتائیں کہ تمہاری زندگی کے لیے کیا امور زیادہ ضروری ہیں۔ یہ زندگی کے امور سے وابستہ رہنا، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک اہم پہلو ہے۔ مؤمنین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا، مسجدوں میں جانا، امام بارگاہوں میں جانا، انسان کا عبادت کے طور پہ ان مؤمنین سے ملاقات کرنا خود ایک عبادت ہے، یہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ وساعتن تخلون فیہا للذاتکم فی غیر محرم، اور پھر وہ چوتھا حصہ کہ جس میں تم حلال لذتوں کے ذریعے سے اپنی زندگی کو آرام اور سکون دو، کہ جن میں یہی نیند کو قرار دیا گیا ہے۔ وَبِهَذِهِ السَّاعَةِ تَقْدِرُونَ عَلَى الثَّلَاثِ سَاعَات، انسان یہی چوتھا حصہ جو آرام کی زندگی کا حصہ ہے، نہ یہ کہ 24 گھنٹے آرام کرو، 24 گھنٹے کا ایک حصہ تمہارا آرام کا ہو
تاکہ اس کے ذریعے سے مولا فرماتے کہ تقدرون علی الثلاث ساعات، یہی 3 جو تمہارے زندگی کے حصے ہیں، ان 3 زندگیوں کے حصے میں ہم سب مدد حاصل کرتے ہیں اسی آرام کے وقت کے ذریعے سے، لہٰذا ہمیں اس آرام کے وقت کو بھی اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اور اسی سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل بیت اطہار کتنا اپنے شیعوں کے لیے اس بات کے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم شیعہ اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اس نظام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہماری زندگیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب معیشت، انسان کی زندگی میں معیشت کی تنگی آ جاتی ہے تو وہ حصہ کہ جس حصے میں انسان کو معیشت حاصل کرنی تھی وہ تو ہے، اس کے علاوہ کچھ اور وقت دینا پڑتا ہے۔ پھر ایسے وقت میں انسان مثلاً 6 گھنٹے مولا نے فرمایا یا سرکار امیر المؤمنین نے 8 گھنٹے فرمایا کہ انسان 8 گھنٹے معیشت اور اپنے فکر معاش میں رہے، اور فرمایا کہ 8 گھنٹے عبادت اور 8 گھنٹے انسان کا آرام۔ ایسے موقع پہ جب انسان کی معیشت تنگ ہو جائے، رزق کم ہو جائے اور زیادہ محنت کرنی پڑے تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ ایسے موقع پر انسانی مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ آرام کے 8 گھنٹے اس میں تو کمی نہیں پیدا ہونے دینی ہے۔ کیا کرتا ہے انسان؟ وہ 8 گھنٹے کے جو عبادت میں بسر ہونے تھے اس 8 گھنٹے میں سے کمی کرنے لگتا ہے۔ وہ عبادت کے گھنٹوں میں کمی کرتے ہوئے اپنی معیشت اور اپنی زندگی کے روزگار اور رزق کے لیے محنت کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، زیادہ محنت کرنے کا اختیار ہے، اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن اگر انسان کو زیادہ محنت کر کے زیادہ رزق حاصل کرنا ہے تو پھر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کی بندگی سے وقت کم کیا جائے، اپنے آرام سے وقت ہمیں کم کرنا ہے۔ یہ جو اللہ کی بندگی ہے کہ جس میں نماز بھی شامل ہے، جس میں مثلاً دعائیں بھی شامل ہیں، جس میں مجالس اعظام میں شرکت بھی شامل ہے، کہ جن میں مؤمنین کے درمیان اٹھنا بیٹھنا بھی شامل ہے، کہ جن میں مؤمنین سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے شرعی مسائل کو حل کرنا بھی شامل ہے، جن میں علماء کے پاس جانا بھی شامل ہے، جن میں علماء سے مسائل کو دریافت کرنا بھی شامل ہے، جن میں قوم کے مسائل کو حل کرنا بھی شامل، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو عبادت میں شامل ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے رزق کو تلاش کرنے میں محسوس کرتا ہے کہ 8 گھنٹے کم پڑ رہے ہیں تو یہ جو عبادت کی 8 گھنٹے ان میں سے کم کرتا ہے، ان میں سے کم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آرام میں سے وقت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس پر بھی ہمیں توجہ دینا چاہیے کہ ہمیں اگر ایک جگہ زیادہ وقت دینا ہو تو کہاں سے وقت گھٹا کر ہمیں اس وقت کو بڑھانا ہے۔ اسلام نے بڑی تاکید کی ہے کہ صبح ہی میں انسان اپنی معیشت کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اپنے رزق کے لیے لوگوں کے درمیان آنا جانا شروع کر دے اور اپنا رزق حاصل کرنے لگ جائے، اس لیے کہ بڑی اہمیت ہے انسان کے لیے صبح میں رزق تلاش کرنے کی۔ انسان جس موقع کے اوپر صبح میں رزق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے، بہترین طریقے اسے اللہ پہچنواتا بھی ہے، بتاتا بھی ہے، اور ان بہترین راستوں کے ذریعے سے اس کا رزق اس تک پہنچاتا ہے۔ ہم اس بات کی طرف ہمیشہ متوجہ رہیں کہ اہل بیت اطہار نے ہم کو جہاں راستہ بتایا ہے وہیں ہم سب کو اہل بیت اطہار اپنی دعاؤں میں بھی شامل رکھتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن شخصیتوں نے کبھی کسی موقع پر اپنے ان چاہنے والوں کو بھلایا نہیں ہے، فراموش نہیں کیا ہے، ہمیشہ انہیں یاد رکھا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وہ عظیم الشان جملہ کہ جو آقا نے فرمایا کہ ان غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ہم نے ہرگز تمہیں نہیں بھلایا ہے، تمہارے تذکرے کو ہم نے کبھی فراموش نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے تمہیں بھلا دیا ہوتا نتیجہ کیا ہوتا؟ لَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، یہ دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتے۔ دشمنوں کے درمیان رہنے کے باوجود تمہارا باقی رہنا، سالم رہنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہیں امام وقت نے فراموش نہیں کیا ہے،
ان کی عنایات کے زیر سایہ تم زندگی گزار رہے ہو۔ اور اسی لیے میں جس بات کی طرف متوجہ کرانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کو اپنی زندگی کی مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار یاد رکھتے ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بیت اطہار ہمارے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں مناجات فرماتے ہیں۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اہل بیت اطہار کے ان چاہنے والوں کی زندگیاں بہترین زندگی ہو جائیں۔ تو جب ان ہستیوں نے کبھی کسی موقع پر ہمیں بھلایا نہیں تو پھر ہمیں بھی انہیں نہیں بھلانا چاہیے، ہمیں بھی انہیں فراموش نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہ جو انسان اپنی زندگی کو تقسیم کرنے کے بعد کچھ وقت آرام میں، کچھ وقت اپنی معیشت اور رزق کے تلاش میں وقت صرف کرے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ وقت عبادتوں میں صرف کرے، اس عبادت کے درمیان ضروری ہے کہ ان ہستیوں کو بھی یاد کرے کہ جن ہستیوں نے اس کے لیے دعائیں کی ہیں، جن ہستیوں نے اس کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھا ہے، جن ہستیوں نے اس انسان کے رزق کے لیے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں، انہیں یہ فراموش نہ کرے۔ میں عرض کروں، آج جس عظیم الشان امام کی شب ولادت ہے، آپ جس موقع کے اوپر یہی شام کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، ایک موقع ہے، تفصیلی گفتگو ہے کہ جس میں تفصیل میں جانے کی گفتگو کا موقع نہیں ہے۔ مولا واپس تشریف لا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف، اور آپ کے ساتھ حذیفہ یمانی بڑے معتبر، محترم اور بزرگ صحابی ہیں۔ مولا کے یہ جناب حذیفہ یمانی ساتھ میں موجود ہیں، اور حذیفہ یمانی نے یہ دیکھا کہ یہ جو کاروان چلا جا رہا ہے، اس زمانے میں یہ جو کاروان ہوتا تھا، جتنے افراد ہوتے تھے تقریباً اتنی ہی سواریاں ہوتی تھیں، اور ان کے علاوہ کچھ سواریاں ہوتی تھیں کہ جن پر سامان بندھا ہوتا تھا۔ مثال کے طور پہ اگر 10 آدمی چل رہے ہیں تو کم از کم 10 سواریاں ہیں، مثال کے طور پہ 10 گھوڑے ہیں یا 10 اونٹ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کچھ سواریاں، مثال کے طور پہ مثلا 5 7 10 اور بھی اونٹ ہوتے تھے کہ جن پر سامان لوڈ ہوتا تھا، سامان بندھا ہوتا تھا۔ تو اگر 10 آدمی ہیں تو مثلا 10 گھوڑے ہیں ان کے چلنے کے لیے، 10 اونٹ ہیں جن پہ سامان بندھا ہوا ہے، یا 20 اونٹ ہیں کہ جن میں سے 10 اونٹ وہ ہیں کہ جن کے اوپر یہ آدمی جو مسافر ہیں وہ بیٹھتے تھے، اور بقیہ کے اوپر سامان بندھا ہوتا تھا۔ حذیفہ یمانی کا بیان کہ ہم سب جس موقع کے اوپر سفر پہ نکلے تھے، مدینہ طیبہ کی طرف واپس آ رہے تھے، راستے میں نے یہ دیکھا کہ میرے آقا اور مولا کا کچھ سامان ہے جو ایک اونٹ پر بندھا ہوا ہے، اور اس سامان پر امام کی، یعنی ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خاص نظر ہے۔ مولا کوشش کر رہے ہیں کہ ان سامانوں سے دور نہ ہو، مولا کوشش کر رہے ہیں کہ ان سامانوں کے آس پاس رہیں، اور ان سامانوں کی مکمل حفاظت سارے غلام کر رہے تھے۔ عجیب لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ حذیفہ یمانی کے ایمان کی بلندی ہے کہ جن امور کو معمولاً اہل بیت اطہار نے عام لوگوں کی نگاہوں سے دور رکھا، ان امور کو بھی حذیفہ یمانی کے لیے دیکھنے کا موقع فراہم ہوا۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ جب مجھے محسوس ہوا کہ اس اونٹ پر رکھے ہوئے سامان پر امام کی خاص توجہ ہے، پہلے تصور انسان کے ذہن میں کیا پیدا ہوگا؟ یہی تو احساس پیدا ہوگا کہ شاید ممکن ہے کہ اس میں کچھ قیمتی سامان ہو، شاید کچھ ایسے زیورات ہوں کہ جن کی بنا پر حفاظت کرنے کا جذبہ ہے۔ حذیفہ یمانی کے ذہن میں بھی احساس پیدا ہوا کہ شاید ممکن ہے کچھ قیمتی چیزیں اس میں موجود ہوں گی۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور امام کے گھوڑے کے قریب آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آقا اور مولا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ اس اونٹ پر رکھے ہوئے سامان کی خاص حفاظت کر رہے ہیں، اس پر خاص آپ کی نظر ہے، اور آپ کے غلام خاص طریقے سے اہتمام کر رہے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ حذیفہ یمانی، جاننا چاہتے ہو اس میں کیا ہے؟ اب تو ظاہر ہے کہ اگر امام پوچھ رہے ہو تو کون کہے گا کہ نہیں جاننا چاہتے؟ مولا، ہم آپ پر نچھاور ہو جائیں، ہم آپ پہ نثار ہو جائیں۔ مولا فرمائیے اس میں کیا ہے؟ مولا نے فرمایا کہ حذیفہ یمانی، جن شیعوں نے ہمیں خطوط لکھے تھے، اور جن شیعوں کے لیے ہماری طرف سے حقوق بھیجے جاتے ہیں، جن شیعوں کے لیے مدد جاتی ہے، جن شیعوں کو رقم دی جاتی ہے، ان تمام ہمارے چاہنے والوں کے نام ہیں
کہ جو ایک رجسٹر میں لکھے ہیں وہ رجسٹر اس اونٹ پر رکھا ہے، لہٰذا میری توجہ اس اونٹ پر زیادہ ہے کہ کہیں اس اونٹ پر رکھا ہوئے رجسٹر ضائع نہ ہو جائے، یہ غلط ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ اہل بیت اطہار کے اختیار میں ہے، ممکن نہیں ہے کہ وہ رجسٹر کہیں غلط ہاتھ میں چلا جائے، لیکن اس کے باوجود حفاظت فرما رہے ہیں۔ ان تمام شیعوں کے نام ہیں کہ جو مولا کے چاہنے والے، مولا کا عشق رکھنے والے، مولا کی ولایت کو قبول کرنے والے ہیں، ان سب کے نام لکھے ہوئے۔ حذیفہ یمانی کے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا، مولا کیا اس بات کی آپ اجازت دیں گے کہ میں دیکھوں کہ اس رجسٹر میں میرا نام بھی لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے؟ ہر شیعہ چاہتا ہے۔ ہم نے ہمیشہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے شیعہ ہیں، اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار کے مؤمن ہیں، اہل بیت اطہار کو ہم مانتے ہیں، لیکن کیا کبھی اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی یہ دریافت کیا کہ مولا نے بھی ہمیں قبول کیا یا نہیں کیا؟ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ فرزند رسول، کیا یہ ممکن ہے کہ میں یہ دیکھ سکوں کہ میرا نام اس رجسٹر میں ہے یا نہیں ہے؟ مولا نے فرمایا حذیفہ یمانی اس وقت تو ممکن نہیں ہے، یہ قافلہ ہے، قافلہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس وقت جس موقع پر یہ شام سے قافلہ واپس آ رہا ہے تو اس موقع شام کے اطراف سے نتیجہ یہ تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی نظر تھی، اور بعض ایسے افراد تھے کہ جو ظالم اور جابر اس حاکم کی طرف سے نظر رکھنے کے لیے بھیجے گئے تھے کہ جو اس وقت ظلم و جور کی بنا پہ برسر اقتدار آیا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ حذیفہ یمانی ابھی اس وقت تو مناسب نہیں ہے، اس وقت تو صحیح نہیں ہے، یہ بھی ایک سعادت ہے۔ حذیفہ میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں دکھاؤں گا، تم دیکھ لینا، خود رجسٹر دیکھ لینا کہ تمہارا نام ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کل صبح میں نماز کے بعد آنا، نماز صبح کے بعد بیٹھنا، میں تمہیں رجسٹر دکھا دوں گا، تم چیک کر لینا تمہارا نام ہے یا نہیں ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میں بڑی شدت کے ساتھ صبح کا انتظار کرنے لگا، رات بڑی بے چینی کے عالم میں نے گزاری کہ نہیں معلوم کل صبح میں شیعوں کی فہرست میں شامل ہوں یا نہیں ہوں، پتہ چلے گا۔ بڑا عجیب تھا، بڑی سخت رات گزاری حذیفہ یمانی نے، بے چینی کا عالم ہے، اضطراب ہے، گھبراہٹ ہے، نہیں پتہ کل کیا ہونے والا ہے، اس لیے کہ اگر میں شیعوں میں شامل نہیں ہوں تو پھر مجھے اپنی زندگی پہ غور کرنا ہوگا، پھر مجھ کو اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا ہوگا تاکہ میں مولا کے چاہنے والوں میں شامل ہو جاؤں۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ اسی عالم میں نے رات جاگ کر گزاری، اور صبح جب نمودار ہوئی تو میں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر، حذیفہ یمانی کا بیان کہ میں ذرا پڑھنے میں کمزور تھا، لہٰذا میرے لیے اگر اس میں نام ڈھونڈنا ہوتا رجسٹر میں تو میرے لیے ممکن نہ ہوتا، میں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کے آیا، اور جب مولا جیسی مصلی پہ نماز مکمل کر کے اٹھے میں نے فوراً خود کو مولا تک پہنچایا اپنے بھتیجے کے ساتھ، اور مولا سے کہا کہ مولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مولا نے میرے ساتھ میرے بھتیجے کو دیکھا اور اس کے بعد پوچھا کیوں، خیریت، کیا ہو گیا؟ حذیفہ یمانی سمجھ گئے مولا اس انسان کے ساتھ میرے آنے کی بنا پر یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کام آن پڑا۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو ساتھ میں لے کے آیا ہوں، صرف اس لیے ساتھ میں لے کے آیا ہوں کہ اگر رجسٹر آپ نے مجھے دکھایا تو اس رجسٹر میں اپنے نام کو تلاش کرنا میرے لیے پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے، میرے لیے سخت ہوگا، لہٰذا میں اپنے بھتیجے کو ساتھ میں لے کر آیا ہوں۔ مولا حذیفہ یمانی اور ان کے بھتیجے کو ساتھ میں لے کر آگے بڑھے اور اس اونٹ کے قریب آئے، اور اس اونٹ کے اندر سے اس میں جو جھولا تھا اس میں سے مولا نے رجسٹر نکالا، حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں دیا۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان، مولا نے جس پر بھروسہ کیا۔ حذیفہ یمانی نے رجسٹر لیا، اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ بیٹا ذرا اب اس میں تلاش کرو کہ میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ شروع ہی کے صفحات میں جیسے ہی وہ لٹنا شروع کیا، شروع ہی کے صفحات میں اس بھتیجے کا نام مل گیا۔ جس بھتیجے کو لے کر حذیفہ یمانی آئے تھے اس کا نام شروع ہی میں مل گیا، اور اس کے بعد اب جب آگے بڑھنا، اب ظاہر حذیفہ یمانی کا دل اور دھڑکنے لگا، جس کو لے کے آیا تو اس کا نام تو مل گیا، میرے بھتیجے کا نام ہے، میرا نام ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ایک کا نام ہے تو پورے خاندان کا نام آ جائے، کسی ایک کا نام آ جائے تو اس کی ساری اولاد کا نام آ جائے، کسی ایک کا نام آ جائے تو اس کے والد کا نام بھی، ایسا نہیں ہے۔
ضروری نہیں ہے کہ سارے افراد اہل بیت اطہار کے مؤمن اور چاہنے والے اور شیعہ قرار پائیں، ضروری نہیں ہے۔ حذیفہ یمانی کا دل اور دھڑکنے لگا، نہیں پتا میرا نام ہے یا نہیں ہے۔ کچھ صفحات اور پلٹے، اب جو ایک صفحے پر پہنچے، حذیفہ یمانی سے ان کے بھتیجے نے کہا کہ چچا آپ کا نام بھی یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ حذیفہ یمانی کے لیے تو بہت بڑی خوشی تھی، مولا مجھے اپنا مانتے ہیں، مولا نے میرا نام اپنے رجسٹر میں لکھا، یہ دیکھ کر بے پناہ خوشی ہوئی حذیفہ یمانی کو۔ لیکن اب ایک بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ بھتیجے کا نام شروع ہی میں تھا اور حذیفہ یمانی کا نام بعد میں کیوں لکھا تھا؟ یہ کہ انسان کے اندر ایک سوال تو پیدا ہونے والی بات ہے۔ حذیفہ یمانی کہتے کہ میں تو نہیں سمجھ پایا تھا، لیکن کچھ ہی دن کے بعد جس موقع کے اوپر ایک جنگ خود مولا کے ساتھ کھڑا ہوا، یہ میرا بھتیجا مولا کے رکاب میں درجہ شہادت پر فائز ہوا، تب میں سمجھا کہ اس کا نام کیوں شروع ہی کے شیعوں میں قرار پایا تھا۔ اہل بیت اطہار پر جس نے خود کو نچھاور کر دیا، وہ افراد اہل بیت اطہار کی نگاہ میں اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ان کا نام شروع میں قرار پاتا ہے۔ یقیناً ہم سب اس سلسلے میں کوششیں کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کے شیعوں میں قرار دے، اور اسی طرح سے ہم سب کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نہ صرف یہ کہ چاہنے والوں میں بلکہ مولا کے حقیقی شیعوں میں قرار دے۔ آج کی شب یقیناً عظیم الشان ہے، اہل بیت اطہار کے گھرانے میں اس عظیم شہزادے کی آمد ہے کہ جو شہزادہ اس اعتبار سے کہ جن کی والدہ بھی معصومہ، والد بھی معصوم، جن کے نانا بھی معصوم، جن کا بھائی بھی معصوم، جن کے بعد بھائی کی نسل میں آنے والے ائمہ اطہار کے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نواسے ہیں وہ بھی آپ کی نسل میں ہیں، وہ سب معصوم ہیں۔ ایسا عظیم امام آج کی شب اس دنیا میں آیا، اور یہ واقعی طور کے اوپر بابرکت شب ہے کہ جس شب میں اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں چل کے ہم سبھی کو اپنی اپنی عیدی حاصل کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں اور ساتھ ہی ساتھ امام کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں اور امام کی شفاعت میدان محشر میں حاصل کرنے والوں میں قرار دے۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ مؤمنین اور مؤمنات جو مشکلات میں ہیں، جو آزمائشوں میں ہیں، سختیوں میں ہیں، پروردگار ان سبھی کو ان آزمائشوں، ان سختیوں سے نجات عطا فرما، مؤمنین کے درمیان اتحاد اور اتفاق عنایت فرما، ہم سبھی کو اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں میں بالخصوص اہل بیت اطہار کے شیعوں میں قرار فرما، اور اہل بیت اطہار کی طرف سے ہم سبھی کو آج کی اس شب میں عیدی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کے سوال کی طرف آگے بڑھیں گے، جس سوال کا جواب آپ سبھی کو دینا ہے اور جس کا بہترین جواب انشاءاللہ ملنے پر اچھا اور نفیس انعام علی ٹی وی کی طرف سے اس خوش نصیب ویور کو دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنے موبائل کو آپ ریڈی کر لیجئے۔ سوال آج کا یہ ہے کہ جس کا جواب سب سے پہلے صحیح دینے والے ہی کو انعام ملے گا۔ آج کا سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام جس موقع پر سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ کا ایک صحابی تھا، اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اور اسی طرح سے مولا سفر سے کہاں واپس آ رہے تھے، کس شہر واپس آ رہے تھے؟ یہ دو باتیں ان کو لکھ کر آپ بھیج دیجئے۔ مولا کے صحابی کا نام کیا تھا کہ جن سے وہ روایت پوری نقل ہوئی کہ جنہوں نے شیعوں کے نام دیکھے تھے، اور دوسرے مولا سفر مکمل کر کے کہاں کس شہر آ رہے تھے، اس شہر کا نام لکھ کر فوراً بھیج دیجئے تاکہ آپ کو آج کی شب بہترین انعام دیا جائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔